ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جو امام صاحب ہیں نا، وہ جو ہے وہ اہل بیت کو نا برا کہتے ہیں، یعنی ایک پرٹیکولر ایک شخص کو، سید کو جو ہے وہ برا کہتے ہیں، اور واٹس ایپ وغیرہ پہ چیٹ پہ جو ہے نا ان کی غیبت کرتے ہیں، اور لوگوں سے بھی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ تو ایسے امام کے پیچھے کی نماز ہو جائے گی، اور ان کو کس طریقے سے نہیں سمجھایا جائے۔ پہلے تو یہ کہ اگر اس طریقے کی بات واقعی میں حق ہے کہ جیسا آپ نے امام صاحب کے بارے میں بیان فرمایا اور وہ صحیح العقیدہ سنی ہے، تو ایک دفعہ کمیٹی کو ان کے عقائد کے بارے میں پھر سے نظر ثانی کرنا چاہیے کہ کہیں معاملہ عقائد کے معاملے میں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، کیونکہ صحیح العقیدہ سنی اگر کسی اہل بیت کو یعنی آل رسول جانتے ہوئے بھی توہین کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدے کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ والی بات ہے، اور اس طریقے کے امام کے پیچھے اگر عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ اعلانیہ طور سے امام صاحب جو ہے نا لوگوں سے اس طریقے کی کسی کی غیبت کے اندر مبتلا ہے، اگرچہ عام مسلمان ہی کی صحیح، تو بھی جو ہے نا ایسا شخص جو ہے وہ فاسق ہے، اور فاسق کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کی یعنی لعن طعن کرنا خود اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے درپیش یعنی پیش کر دینا ہے، خود اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث پاک کے اندر ایسے شخص کو جو ہے نا وہ حرامی کہا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو اہل بیت کا حق نہ پہچانے یا ان کے ساتھ توہین والا معاملہ کرے، تو ایسوں کو جو ہے نا اتنی شدید وعید حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ تو اس نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے بھی اس امام صاحب کو جو ہے نا عبرت لینی چاہیے کہ بے وجہ کی مخالفت یا بے وجہ ان پہ لعن طعن کرنا، اور یہ جو معاملہ ہے نا یہ ایسا لازم نہیں کہ با عمل اہل بیت کے ساتھ ہو، کہ جو شریعت کا پابند ہو یا سنت پہ چلنے والا ہو اس کا، یہ عام اہل بیت کے بارے میں حکم ہے جتنے بھی ہیں، عام سید کے بارے میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر باشرع ہوگا تو پھر اس کی تعظیم ظاہر ہے کہ زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن جو بے عمل ہے خاص ان کے لیے، تو عمل سے جو ہے نا جج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر امام صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ وہ عمل میں اچھا نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ عمل سب کا اپنی قبر کے اندر بندے کو خود حساب دینا ہے، لیکن آپ اپنی عمل کے جو ہے وہ دوسرے کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ تو اس چیز کا بھی حضور پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے۔ اسی طریقے سے اور دوسری روایت میں ہے جو اسلام میں بوڑھا ہو اس کا حق نہ پہچانے، بچوں پہ شفقت نہ کرے، اس طریقے کی حدیث ہیں۔ تو حضور پاک نے صاحب بالکل وضاحت اہل بیت کی تعظیم کے لیے، اور پھر یہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عالم دین اور اہل بیت ان کی توہین کو جو ہے نا بارہا مرتبہ اس میں کفر قرار دیا ہے، کہ علماء نے اس کو کفر دیا ہے کہ کوئی سید کا نام بھی اگر توہین کی نیت سے بگاڑتا ہے تو اس پہ جو ہے نا کفر کا خوف رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے اہل بیت کی محبت کے تعلق سے بھی ایک سوال ہوا، یعنی سائل نے کیا جیسے ہم لوگ سیدوں سے محبت کرتے ہیں تو کیا بروز قیامت ہمیں ان کا کوئی نفع وغیرہ ملے گا، کوئی خاص اہل بیت سے محبت کرنے کا، یہ نہیں ملے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت طبرانی شریف کے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں یقیناً یعنی وہاں پر آپ کو اس کا جو ہے نا بدلہ ملے گا۔ خود حضور پاک کی حدیث موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت کے ساتھ ملے گا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جسے دست قدرت میں میری جان ہے کہ کسی بندے کو اس کا اعمال جو ہے وہ نفع نہیں دے گا جب تک ہم اہل بیت کا حق نہ پہچانیں۔ تو یہ امام صاحب کو یعنی اس حدیث پاک سے بھی عبرت لینی چاہیے کہ کسی بندے کو اس کا نفع جب تک فائدہ نہیں دے سکتا بروز قیامت، جب تک وہ اہل بیت کی جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ ان کی عزت یعنی ان کی عزت کی حفاظت نہ کریں، ان کا حق نہ پہچانے۔ حق پہچاننا وہی ہے کہ ان کو رسوا کرنے سے، توہین کرنے سے بچے، ان کے جو ہے نا آداب ان کا لحاظ رکھے، اگر وہ کسی اور دوسرے مرتبے مقام پہ ہے تو ان کے ساتھ اسی طریقے کا فیصلہ کرے جو ان کے رتبے کے مطابق ہو۔ تو یہ سب ان کے حق کو پہچاننے والی بات ہے۔ تو باقی اگر امام صاحب کو کمیٹی کے ذریعے سے اصلاح کر دی جائے، اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو بہتر ہے، بہت
بہت بہتر ہے، ان کی خود کی آخرت کے لیے بہتر ہے، تو ان کی اصلاح کر دی جائے، سمجھا دیا جائے، اور ورنہ اگر ایسا معاملہ جاری رکھیں تو پھر کمیٹی کو چاہیے کہ صحیح العقیدہ سنی امام کے جو محب اہل بیت ہو، صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا ہو، تمام اولیاء سے محبت کرنے والا ہو، ایسے شخص کو جو ہے امامت کے مسئلے پہ کھڑا کرے کہ جب امامت پر کوئی ایسا بدبخت کو جو صحابہ یا پھر اہل بیت کے اوپر لعن طعن کرنے والا ہوگا کھڑا ہوگا تو یقیناً ایسے شخص کی نماز سے کوئی روحانیت مقتدیوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے امام کا جو ہے نا صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قید اتنی کیوں لگائی جاتی ہے امامت میں کہ صحیح العقیدہ سنی ہو، جس کو قرآن آتا ہے صحیح پڑھنے والی بات ہے، اسلام ہے، مسلمان ہے، اس کی امامت ٹھیک ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، مسلمان ہی تو ہے۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کیا وہ کسی شرابی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ اگر حافظ قرآن ہو، شراب پیتا ہو، شرابی، تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ جب شریعت نے فاسق امام کے پیچھے امامت کو منع کر دیا کہ جو شراب پیتا ہو یا جوا کھیلتا ہو اگر وہ لوگ اس کے پیچھے پڑھ لیں تو ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ نماز تو کسی کے پیچھے بھی جاتی ہے۔ جب وہ شرابی کے جواری کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے مسلمان ہونے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی کچھ شرطیں ہیں، امامت کی کچھ شرطیں ہیں کہ امام کے اندر جس طرح سے گناہ سے پاک ہونا دیکھا جائے گا تو یہ عملی طور سے ہے، لیکن عقائد کے طور سے اس کے عقیدوں کا درست ہونا بھی لازمی ہے کہ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اس کے اوپر کھڑی ہوئی تمام منزلیں بالکل فضول ہے اور ان کے گرنے کا ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ عیسیٰ کی بدعقیدہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، تو جن کی اگر ہو جاتی ہے تو یقیناً ان کی شرابی، جواری اور چور امام کے پیچھے بھی نماز جو ہے نا ہو جائے گی، اور مسلمانوں کی نماز بدعقیدہ اور بد مذہب کے پیچھے جو ہے وہ